وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. ایک بہت بڑا نام ہے، ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی سنتے ہیں، بزرگوں کے بیان میں بھی سنتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو لوگ خواجہ حسن بصری بھی کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں اور حدیث کے بھی بڑے امام ہیں اور تصوف کے سلسلے میں بھی ان کا نام آتا ہے. بصرہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں رہتے تھے. یہ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے حدیث کے عالم تھے. اس زمانے کے اندر ایک اور خطرناک نام تھا جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. وہ نام تھا حجاج ابن یوسف کا. اس کا ظلم بہت مشہور ہے، بڑا ظالم تھا. اس کے ظلم کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس نے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا. اب جو آدمی صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھائے وہ کتنا خطرناک ظالم ہوگا. کعبہ شریف بھی اس نے جو ہے توڑنے کی کوشش کی. کعبہ شریف کی بھی جو ہے جو ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کیا. وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اسی لیے ایک مزاج بناؤ اپنا کہ بعض انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام سن کر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ فلاں اچھے آدمی ہماری بستی میں آ رہے ہیں، ہمارے گھر پر آ رہے ہیں، ہمارے شہر میں آ رہے ہیں. اللہ کرے ہمارا نام اور کام دونوں اچھا ہو جائے کہ ہمارا کام اور نام سن کے لوگ خوش ہوئے کہ اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی آ رہے ہیں. اور کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام اور کام سن کے لوگ گھبرا ہوئے، ڈر جائے کہ یہ آدمی تو بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے. ایسے حالات سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
تو ایک مرتبہ بصرہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ حجاج ابن یوسف آ رہا ہے، بصرہ آ رہا ہے. تو بصرہ کے لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اس کا نام سن کے ہی گھبرا گئے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا خطرناک آدمی وہ بصرہ آ رہا ہے. تو لوگ بہت پریشان تھے، کیا کریں. بصرہ کے لوگوں نے سوچا کہ ہمارے شہر میں اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں، تابعی رہتے ہیں، حدیث کے امام رہتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری کا ان کے پاس جائیں گے اور مشورہ لیتے ہیں کہ حضرت ہم کیا کریں، اس لیے کہ ظالم آدمی آ رہا ہے، بڑا خطرناک ظلم والا آدمی آ رہا ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جاوے اور حضرت سے مشورہ لے رہے کہ ہم کیا کریں. ایک اچھا مزاج ہے، اچھی عادت ہے کہ آدمی اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ لے کر کے چلے، اچھا مزاج ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں پڑتا. ما خاب من استشار. اسی لیے ہمیں کسی بھی اللہ والے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، کسی نیک آدمی کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم ان کے مشورے سے کام کریں، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے، کم از کم 35-34 سال ہوئے ہوں گے. واپی کر کے ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. وہاں علماء کی ایک خصوصی مجلس تھی. حضرت مولانا محمد عمر صاحب کو کون نہیں جانتا. عالم میں اللہ نے ان کے بیانات کو، ان کی فکروں کو، ان کی محنت کو چمکایا. لسان الدعوت و تبلیغ ان کو کہتے تھے. تو علماء کے بیان میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی کہ میں اپنے ہر کام میں، گھریلو کام میں بھی حضرت جی دامت برکاتہم سے مشورہ کر کے کرتا ہوں، اور اس مشورے کی برکت سے ہمیشہ مجھے دنیا میں بھلائی نظر آئی. حالانکہ مولانا محمد عمر صاحب اتنی بڑی شخصیت، لیکن فرمایا کہ میں مشورے سے چلتا ہوں اور اللہ نے مجھے اس مشورے میں بڑی برکت عطا فرمائی. طلباء کو، علماء کو بھی یہ مزاج بنانا چاہیے، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کام کرے. مسلمانوں کو بھی مزاج بنانا چاہیے، کسی اللہ والے سے مشورہ کرے اور مشورے سے چلنے والے بنے. تو بصرہ کے لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا ظالم آ رہا ہے تو ہم حضرت حسن بصری سے مشورہ کریں. گئے حضرت کے دروازے پر، حضرت مشورہ کرنے آئے. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم ہمارے شہر میں آ رہا ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم شہر سے باہر نکلے اور نکل کر کے حجاج کے ساتھ لڑائی کرے اور حجاج کو ہم قتل کر دیں. یہ ہماری رائے بن رہی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عجیب بات فرمائی. دیکھو اللہ والوں کی نظر کہاں ہوتی ہے. فرمانے لگے کہ ایک حجاج کو قتل کرو گے تو تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.
اللہ کے خزانے کے اندر، خدا کے لشکر میں اور بھی بہت سارے حجاج ہیں، خدا کے یہاں اور بھی بہت سارے حجاج ہیں۔ ایک حجاج کو قتل کرو گے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک ظالم حجاج کو مارنے سے، ایک ظالم حجاج کو قتل کرنے سے تمہارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو کہا حضرت پھر کیا کریں؟ کہا میں تم کو 3 کام بتلاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے ان 3 کام بتلائے۔ یہ 3 کام آج کے حالات میں بھی مسلمان کر لے تو اللہ بڑے سے بڑے ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات اور چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ جو 3 باتیں حضرت خواجہ حسن بصری نے اس زمانے کے اندر بتلائی تھی، آج بھی اس پر عمل کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، اے میرے بصرہ کے لوگوں، جنہوں نے دوسروں کا مال دولت غصب کر لیا ہو، غلط طریقے سے لے لیا ہو، تو اس کے مالکوں کو واپس لوٹا دو۔ جس نے بھی دوسرے کا مال غصب کیا ہو، غلط طریقے سے لیا ہو، مالکوں کو واپس کرو، لوٹا دو۔ اور مالک نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے غریبوں کو صدقہ کر ڈالو۔ مالک نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے صدقہ کرو۔ یہ بڑی زبردست نصیحت فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ صاف حکم دیا اللہ نے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، بناوٹ کر کے اگر کسی کا مال دولت کھا لیا ہو، یاد کر کے واپس کرو، لوٹاؤ، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ایک حدیث میں میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے دوسرے آدمی کی ایک بالشت زمین لے لی غلط طریقے سے۔ بالشت اس کو کہتے ہیں، گجراتی میں وینت کہتے ہیں، وینت۔ اتنی زمین کسی کی غلط طریقے سے لے لی تو اتنی زمین 7 زمین تک، اتنی زمین 7 زمین تک قیامت کے دن گلے میں ہار بنا کر کے اللہ ڈالیں گے۔ اب اتنی زمین 10 فٹ تک کھود کے دیکھو کتنا وزن ہوتا ہے، اور اس کو گلے میں لٹکا کے دیکھو گردن ٹوٹ جائے گی۔ خالی 10 فٹ کھود کے مٹی نکالو۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک بالش، ایک وینت زمین کسی کی غلط طریقے سے لے لی تو 7 زمین تک کھود کر کے قیامت کے میدان میں اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈالا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کا روپیہ، کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی غلط طریقے سے لے لی ہو، واپس کرو، یاد کر کر کے واپس کرو۔ خدا کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ دینی بھائیوں، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو الگ الگ حدیث، کہ میری پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، حضور کی پیدائش سوموار کو، حضور پر اللہ کے یہاں سے قرآن اترنا چالو ہوا وہ بھی پیر کو، اور حضور کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ تینوں چیز پیر کے دن ہوئی، سوموار کو۔ اسی لیے حضور پیر کو روزہ بہت رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ میری پیدائش کا دن ہے، میرے اوپر قرآن اترنے کا دن ہے، میری وفات کا دن ہے، میری موت بھی اس دن ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، زندگی کی آخری بیماری، اور اس بیماری کے اندر کمزوری آ گئی، بہت کمزوری، چکر آتے تھے، کہ آدھا سر دکھتا تھا، درد شقیقہ اس کو کہتے ہیں اردو میں، آدھا سیسی، بہت دکھاؤ ہوتا تھا۔ کچھ نمازیں گھر میں پڑھی، اتنی طبیعت خراب تھی، لیکن ایک دن آخری بیماری میں انتقال سے کچھ وقت پہلے طبیعت میں کچھ ہوش آیا، فرمایا کہ لاؤ مجھے وضو کراؤ، پانی لاؤ۔ ہمت کر کے وضو کرایا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، کمزوری اتنی تھی، بے ہوشی آ جاتی تھی۔ پھر کچھ ہوش آیا تو سر پہ پٹی باندھی، چونکہ سر میں دکھاوا ہو رہا تھا، کپڑے کی پٹی پیٹ باندھی، اور پھر چل نہیں پا رہے تھے، تو 2 آدمی کے سہارے سے، جیسے ہم چلتے ہیں 2 آدمی کے ٹیک لگا کے، بیمار آدمی، 2 آدمی کو ٹیک لگا کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، کہ لوگوں کو جمع کرو۔ مسجد بھر گئی، چیخار، ممبر پر تشریف لائے۔ آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ ممبر پر آ کر کے ارشاد فرمایا، ہے لوگوں، تم سے میں سوال کرتا ہوں، تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہو، آؤ اپنے نبی سے وصول کر لو۔ میں اعلان کرتا، بالکل آخری وقت میں، حالانکہ دنیا جانتی ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کا حق نہیں لیا، کسی کا غلط مال نہیں لیا، لیکن پھر بھی دیکھیے فکر کتنی ہے۔ آخری وقت میں ممبر پر تشریف لائے، چکر آ رہے تھے، سر دکھ رہا تھا، پٹی باندھ کے آئے، چلنا مشکل تھا، 2 آدمی کو سہارے سے آئے، تو مجمع جمع کرو، کسی کا بھی کوئی حق ہو میرے اوپر، وصول کر لے مجھ سے۔ اعلان کیا۔ اب کس کا حق باقی ہوتا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضور 3 درہم باقی ہے۔ کہا اچھا، ابھی میں دلوا دیتا ہوں، لیکن میں صرف پوچھتا ہوں کہ کب کے 3 درہم باقی ہے، جاننے کے لیے پوچھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کیا کہا، ایک مرتبہ کوئی غریب آدمی آیا تھا آپ کے پاس صدقہ لینا، اور آپ کے پاس کچھ ہی نہیں تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو کچھ دے دو، تو وہ 3 درہم باقی، اپنی ذات کے لیے نہیں، کا کوئی غریب آیا تھا، محتاج آیا تھا آپ کے پاس لینے کے لیے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا ان کو دینے کے لیے کچھ دے دو، وہ دے دیے تھے، وہ 3 درہم باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے مجمع میں اعلان، کسی کا کوئی حق باقی ہو تو آ کے وصول کرو۔ کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری پیاری زندگی ہوگی۔ مسجد میں اعلان ہو گیا، پھر فرمائے کہ عورتوں کو جمع کرو، مدینہ کی عورتوں کو لاؤ،
مدینہ کی عورتوں کو جمع کیا اور پھر عورتوں میں جا کے بھی اعلان فرمایا، بیماری میں، تکلیف میں، کمزوری میں، بے ہوش ہو رہے تھے، عورتوں میں بھی اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہو آ کر کے وصول کر لو۔ یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ حضور کی زندگی۔ کسی کا حق نہیں رہے میرے ذمے میں باقی۔ اور اس کے کچھ کلاکوں کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری سانس کی بات بھی سن لو، بالکل آخری وقت آقا کا۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روم میں تھے۔ ماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور آقا یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عائشہ کو یہاں ٹیک لگایا تھا حضور نے۔ کتنی پیاری زندگی بیوی کے ساتھ گزار کے دکھائی، آخری وقت یہاں ٹیک لگایا ہوا ہے۔ اور حضور کو کمزوری اتنی ہے، کوئی بات بول نہیں پاتے تھے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی آئے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی۔ حضور دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ سمجھ گئے کہ مسواک کا ارادہ ہے، تو بھائی کے پاس مسواک لی ماں عائشہ نے، لاؤ بھائی۔ پھر ماں عائشہ نے چبائی، چونکہ حضور کمزور تھے اور تازی مسواک تھی، ایک دم تازی، تو ماں عائشہ نے چبائی، چبا کے نرم کی، اس کو سافٹ کی، اور پھر حضور کو دی مسواک، اور حضور نے وہ مسواک اپنے دانت مبارک پر لگائی۔ دنیا کی کوئی آخری چیز حضور کے منہ میں گئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ کا تھوک گیا حضور کے منہ میں۔ کیا محبت ہوگی میاں بیوی میں۔ اور آخری سنت وہ مسواک کی سنت، اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، انتقال ہو گیا۔ آخری سنت مسواک۔ حضرت عائشہ نے نرم کی لکڑی دانت سے چبا کر اور حضور کو دی۔ حضور نے وہ مسواک منہ میں لگائی اور تھوڑی دیر کے اندر کہا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اوپر دیکھا آسمان کی طرف اور روح مبارک چلے گئے۔ اس قصے کو نقل کر کے شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی مسواک کی سنت زندہ کرے گا اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ چاہتے ہو نا موت کے وقت کلمہ، مسواک والی سنت زندہ کرو، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری سنت ہے، عملی سنت۔ جو بھی اس سنت کو اپنائے گا اللہ موت کے وقت پر کلمہ نصیب کریں گے۔ ہر ایک کو فکر ہے موت ایمان پر آئے، سب کو فکر ہے، نبی کو بھی فکر ہے، ولی کو بھی فکر ہے، حاجی کو بھی فکر ہے، قاضی کو بھی، سب کو موت ایمان پر آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ سنت مسواک والی زندہ کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بصرہ والوں کو بہت اچھا مشورہ دیا، بہت اچھا مشورہ، کہ حجاج جیسا ظالم آ رہا ہے اس کو قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک کو قتل کرنے سے تمہارا پرابلم سالو نہیں ہوگا۔ خدا کی یہاں پتہ نہیں کتنے حجاج جیسے ظالم ہیں، ایک جاوے دوسرا آوے، قتل کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں 3 کام بتلاتا ہوں وہ کرو۔ پہلا کام یہ بتلایا کہ جس کسی کا مال، جس کی دولت تم نے غلط طریقے سے لے لی ہو اس کو ریٹرن کرو، واپس کرو، لوٹاؤ، اور وہ آدمی نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے صدقہ کر دو۔ اللہ ہمیں ایسا بناوے، لیوڑ دیوڑ میں، معاملات میں، وہاں انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔
کتنا ایمان ہے؟ ایمان وہاں تھرمومیٹر وہاں لگتا ہے، معاملات میں لیوڑ دیوڑ. عبادت بہت آسان، تسبیحات بہت آسان، معاملات اصل چیز. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیت ہے، لیکن سب سے بڑی آیت سائز میں سب سے بڑی آیت وہ معاملات اور لیوڑ دیوڑ کے بارے میں ہے، جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. یہ لیوڑ دیوڑ کی آیت ہے قرآن میں، سب سے بڑی آیت قرآن کی وہ معاملات کی ہے، لیوڑ دیوڑ کی ہے. اندازہ لگاؤ کہ معاملات اور لین دین صاف رکھنا ہماری شریعت میں کتنا ضروری ہوگا. ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں، اسلامک لا، اسلامک قاعدہ شاستر، اس کا نام ہے ہدایت. یہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے اور کورٹوں میں بھی ہوتی ہے یہ کتاب. سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشنز کورٹ میں ہے یہ کتاب. جج لوگ کوئی مسلمان کا معاملہ آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ریفرنس کے طور پر. ہدایت اسلامک قاعدہ شاستر، اسلامک لا، وہ 4 جلدوں میں ہے. پہلے پارٹ میں، جلد مطلب پارٹ، والیوم، بھاگ. ایک بھاگ میں عبادت ہے، دوسرے بھاگ کے اندر معاشرت ہے، نکاح طلاق، اور تیسرا اور چوتھا 2 پارٹ معاملات کے بارے میں ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت میں معاملات کتنے امپورٹنٹ ہوں گے. عبادت کا ایک ہی والیوم، ایک ہی حصہ، معاشرت کا، سماجی زندگی کا ایک، اور معاملات کے بارے میں 2 پارٹ ہے اس کے. اندازہ لگاؤ شریعت میں معاملات کتنے امپورٹنٹ ہیں. وہاں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت والے اسلام پر عمل کرنے کے لیے 500 گرام ایمان چاہیے، اور معاملات والے ایمان پر عمل کرنے کے لیے 5 کلو ایمان چاہیے. 500 گرام ایمان ہوگا تو عبادت والا اسلام چلے گا، لیکن معاملات والے اسلام پر عمل کرنے کے لیے 5 کلو ایمان چاہیے، پاورفل ایمان. وہاں انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. معاملات میں ایک دم صاف، لیوڑ دیوڑ میں صاف، جو نبی کا طریقہ میں نے آپ کو سنا ہے. تو پہلی نصیحت فرمائی، اے میرے بصرہ کے لوگوں، جس کسی کے پاس دوسرے کا مال ہو غلط طریقے سے ریٹرن کرو، واپس کرو. اسی لیے کہ جب تک غلط مال ہوگا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ ہو جاتے. ریجیکٹ ہم کہتے ہیں نا، ارجی ریجیکٹ ہے یہ، تو اللہ کی یہاں دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے. حرام مال ہوتا ہے تو دعا رد ہو جاتی ہے. تفسیر امدادی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے، تو ایک بندے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے. نبی نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کہیں گئے، کام پتا کے واپس آئے، وہ آدمی ابھی بھی دعا میں بیٹھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو عرض کیا، نبی تھے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا وحی کے ذریعے، کہ اللہ آپ کے اس بندے کی دعا قبول کر لو، بیچارہ کب سے دعا مانگ رہا ہے، قبول کر لو. اللہ کے یہاں سے جواب آیا کہ موسیٰ، اس نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے، اگر وہ آسمان تک بھی اٹھاوے ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. آسمان تک ہاتھ اٹھاوے ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے جب تک اس کے مال میں سے حرام مال الگ نہ ہو جائے. جب تک حرام مال ہے، آسمان پر اس کے ہاتھ آ جاوے ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، نبی تھے، حساب کتاب جو کرنا ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے مال میں 4 دینار حرام کے نکلے. دینار کرنسی ہوتی تھی وہ زمانے میں، 4 دینار. وہ 4 دینار الگ کروا کے صدقہ کروا دیا ہوگا. جب 4 دینار حرام کے الگ کرائے، اللہ کے یہاں سے وحی آئی، موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی.
میرے بھائیوں اس کو معمولی مت سمجھو، ہم بہت دعا کر رہے ہیں، اللہم قاتل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک حرام ہوگا مال میں، کپڑے میں، کھانے میں، پینے میں، استعمال میں، مکان میں، گاڑی میں، دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں، اس کو الگ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ والوں کو فرمائی، میرے بصرہ کے رہنے والوں، میرے شہر کے رہنے والوں، جس کسی کے گھر میں حرام عورت ہو وہ الگ کر دے، جس کے کانٹیکٹ میں، جس کے سبند میں حرام عورت ہے، پارکی عورت ہے، پرائی عورت ہے، وہ اس کو الگ کر دے۔ ہے نا، آج یہی ہو رہا ہے، زنا، پرائی عورت یعنی زنا، کانٹیکٹ، سبند پرائی عورت سے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، ایسے ہی کہ اس کو الگ کرو اور توبہ کرو، سبند کاٹ دو اور توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ یہ حضرت حسن بصری نے دوسری نصیحت فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ المؤمنین میں کامیاب ایمان والوں کی نشانی بتلائی، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ قاری تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے، حرام کام نہیں کرتے، اللہ کے کامیاب بندے، پکے ایمان والے بندے جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، بیوی حلال، باندی حلال، یہ زمانے میں باندی ہے ہی نہیں، داسی پرتھا ہے ہی نہیں، بیوی حلال۔ اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی غلط جگہ تم جاؤ گے تو تم شریعت کی بارڈر کو کراس کرنے والے کہے جاؤ گے، شریعت کی بارڈر کراس کریں گے، حرام میں پڑ گئے۔ اور یاد رکھو جب کسی قوم میں زنا زیادہ ہوتا ہے اللہ خطرناک بیماریاں بھیجتے ہیں، ڈینجر بیماریاں۔ اور شیطان ہے نا بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے شیطان، الگ الگ ٹائٹل سے زنا کرواتا ہے۔ کسی کو کہے گا گرل فرینڈ رکھ لو، کتنا اچھا ٹائٹل دیا شیطان نے، گرل فرینڈ کا، ہمارے نوجوانوں کو چکر میں ڈالتا ہے۔ یہ زنا کا دروازہ ہے، شیطان ڈیکوریٹ کر کے زنا کا دروازہ دکھاتا ہے۔ لڑکیوں کو کہے گا بوائے فرینڈ رکھو، لڑکوں کو کہے گا گرل فرینڈ رکھو، اور یہ زنا کا دروازہ شیطان کھلواتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو شاندار ٹائٹل سے غلط کام کرواتا ہے، شاندار ٹائٹل سے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سن لو، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیز کی گارنٹی دو کہ مس یوز نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو تمہارے دو جبڑے کے بیچ میں ہے، یعنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے،
اور دوسری چیز جو تمہاری دو ٹانگ کے بیچ میں ہے شرم کی جگہ، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے پاس پرائی عورت ہو، بغیر نکاح کی عورت ہو، الگ کرو، توبہ کرو، یہ دوسرا کام بتلایا۔ اور تیسرا کام حضرت نے یہ بتلایا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ مسجد میں بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت کرو، جب تک یہ بلا دور ہو جاوے، آفت دور ہو جاوے۔ قرآن بہت بڑی طاقت والی چیز ہے، بہت بڑی رحمت والی چیز ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ رحمت آئے گی بلا دور بھاگے گی، رحمت آئے گی مصیبت دور جائے گی، رحمت آئے گی تکلیفیں دور ہوگی۔ قرآن میں رحمت ہے، رحمت، قرآن رحمت ہے۔ پڑھو قرآن، تلاوت کرو قرآن کا، مسجدوں میں بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کرو، تلاوت کرو، یہ تین کام بتلائے حضرت خواجہ حسن بصری نے۔ پہلا کام، جس کسی کے پاس بھی پرایا مال ہو، غلط مال ہو، ریٹرن کرو۔ دوسرا کام، پرائی عورت ہو بغیر نکاح کی، اس کو الگ کرو۔ تیسرا کام، مسجد میں بیٹھو اور قرآن کی تلاوت کرو، قبلے کی طرف منہ کر کے۔ یہ تینوں نصیحت کی گئے بصرہ والے اچھے لوگ، عمل کرنا شروع کر دیا، تینوں کام پر عمل شروع کر دیا۔ اور ایمان والے کی شان یہی ہونی چاہیے، عمل کرے، عمل۔ مومن عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں مومن کی خوبی اللہ نے بیان کی، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے اللہ، آپ کی بات سنی، ہم مانیں گے، عمل کریں گے۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، سنے عمل کرے۔ یہ امت محمدیہ کی خوبی ہے، آخری نبی کی، آخری امت کی خوبی، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے اللہ، ہم نے سنا، عمل کریں گے، کچھ بھول چوک کمی کوتاہی رہے تو اللہ معاف کر دینا۔ اور بنو اسرائیل اور پچھلے لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، عمل نہیں کریں گے۔ یہ پچھلی امت کے لوگ، اسی لیے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ سنا، عمل نہیں کریں گے تو اللہ نے ان کو عذاب پہ پکڑا۔ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا، عمل کریں گے۔ تو بصرہ والوں نے عمل چالو کر دیا، تینوں بات پر عمل شروع۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے تینوں بات پر۔ پوری زندگی یاد کرو، ذرا میموری کو ذرا ایکٹیو کرو، یاد شکتی کو ذرا ہلاؤ کہ کبھی کسی کا مال غلط طریقے سے تو نہیں لیا، کسی کا مال دبایا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں دبایا۔ یاد کرو، اور یاد کر کر کے حق ادا کرو جا کر کے۔ اور اگر کسی غلط عورت سے، پرائی عورت سے سبن ہے، ختم کرو اور قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ یہ تین کام بصرہ والوں نے کیے۔ تھوڑے دن میں خبر آئی کہ حجاج ابن یوسف دوسری طرف چلا گیا، اب وہ بصرہ نہیں آئے گا، اب وہ بصرہ نہیں آئے گا، ظالم کا ظلم ختم ہو گیا، آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ظلم۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ دل پہ لکھنے کے لائق فرمائی۔ پہلی بات تو فرمائی، مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ ظالم نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات فرمائی
کہ یہ تو تم نے عمل کیا. جو انسان بھی ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، جو انسان بھی ان 3 بات پر عمل کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کی پریشانی اور تکلیف کو اللہ دور فرما دیں گے. جو انسان بھی ان 3 بات پر عمل کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کی پریشانی، بلا، مصیبت، آفت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. میرے مسلمان بھائیوں، حالات ہے، نازک ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ لائن پر آوے، ہم بھی تو سیدھے راستے پر آوے. یہ 3 بات ایک اللہ کے ولی کی فرمائی ہوئی، ولیوں کے امام، امام الاولیاء، امام المحدثین، اور وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں فرمائی ہوئی بات. امت اگر اس زمانے میں ان 3 باتوں پر آ جاوے، حرام مال کمانا نہیں، حرام مال کسی کا لینا نہیں، پرائے کا مال کھانا نہیں، پھر دیکھو اللہ دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں. اور غلط عورت نہیں، حرام عورت نہیں، اور قرآن سے ہمارا سبن اور تعلق، یہ 3 صفات پر امت آ جائے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا جو بھی ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کے اوپر آنے والی بلا مصیبت کو اللہ دور فرما دیں گے. بڑی بات ہے. اللہ امت کی اجتماعی انفرادی تکلیفوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے، بلاؤں کو دور فرمائے، ظلم مظالم کو ختم فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان 3 باتوں پر عمل کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بھائیوں، حقوق کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک. اللہ تو غفور و رحیم ہے. کچھ نماز میں ادھر ادھر ہوا تو وہ غفور و رحیم معاف کر دیں گے. کتنی آسانی رکھی کہ ایک آدمی کا قیامت کے دن حساب ہوگا اور فرض نماز میں کچھ کمی نکلے تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ نفل نماز میں سے لے کر فرض نماز کا حساب سر بھر کر دیں گے، برابر برابر کر دیں گے. اتنے مہربان یہ حدیث ہے کہ فرض نماز میں کچھ کمی کوتاہی نکلی حساب میں تو نفل نماز میں سے لے کر حساب اللہ سر بھر برابر کر دیں گے. لیکن بندوں کے حق دبائے، کسی کا مال دبایا، کسی کا حق لے لیا، مال غلط طریقے سے لیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے یہاں بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے. اس میں صاف ستھرے رہو، اس کی بہت ضرورت ہے. اور عفت اور پاک دامنی، حیا شرف، کہ اس انسان کا کیریکٹر ایک دم پاک صاف ہو. اللہ نے فرمایا ہے ایمان والے جو کامیاب ہوں گے، قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے کامیاب ہوں گے. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، غلط جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات مکمل کرتے ہوئے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ سلامتی میں سے جنت میں جاوے؟ کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا. ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں کہ موت کے بعد ڈائریکٹ سلامتی سے جنت میں جاوے. تو ایک حدیث پر عمل کا وعدہ کر لو، کرو گے عمل؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان، بہت دھیان سے سنو حدیث، بہت چھوٹی سی ہے، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ اس کو مرنے کے بعد سلامتی سے جنت میں بھیج دیں گے. امام شوق نینوی رحمۃ اللہ علیہ نے آثار السنن میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھنا ہے. کب پڑھو گے؟ ہر فرض نماز کے بعد. اور دوسری فائدہ سنو، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کے بعد پڑھا تو دوسری نماز تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے. جمعہ کے بعد پڑھا تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں، عصر کے بعد پڑھو تو مغرب تک اللہ کی حفاظت میں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر کے بھی آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ فرشتہ بھیجیں گے جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا. بخاری شریف میں. اسی لیے روز کم سے کم 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لو. پڑھو گے اور جنت میں اکیلے جاؤ گے، گھر والوں کو بھی لے جانا ہے. گھر والوں کو لے جانا ہے تو آج تبلیغ کرو. نماز کے بعد جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تو گھر والوں کو پہلے سلام کر کے آج یہ حدیث سنا دینا تاکہ وہ بھی عمل کرے اور وہ بھی جنت میں آوے. کرو گے حدیث گھر والوں کو تعلیم. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.